ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ہم آج بات کر رہے ہیں کفایت شعری, بچت اور منی مائنڈ سیٹ کی. بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اگر دو پارٹنرز کا, خاص طور پہ میاں بیوی کا, ایک دوسرے سے ایک ہی اختلاف ہے کہ وہ دونوں کا پیسے کو دیکھنے کا نظریہ, بچت کا انداز مختلف ہے, کفایت شعری کی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے, تو پھر کیا کیا جائے. یاسر, سب سے پہلے آپ سے شروعات کروں گی کہ پرانے وقتوں میں سمجھا جاتا تھا, یعنی 2 جنریشنز پہلے اگر ہم دیکھیں, کہ بچت کرنا خاتون کی ذمہ داری ہے. اس سے ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ جو گھر کا خرچہ دیا جا رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا لے گی. آن دی ادر ہینڈ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے گھر بنانا ہے, ایسٹ ڈیولپ کرنا ہے, گاڑی خریدنی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اس کو پرائمریلی مرد کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے. واٹس یور انڈرسٹینڈنگ آف دیز ریسپانسبلٹیز؟ دیکھیں سدرا, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی جینڈر رول میں ڈیفائن کرنا چاہیے اصولی طور پہ ان این آئیڈیل ورلڈ, بیکاز آپ یہ دیکھیں گی کہ لائک یو سیڈ 98% لوگ, اور یہ اسٹیٹسٹکسلی بالکل کریکٹ بات کر رہا ہوں میں, کہ 98% لوگ جو لاٹری جیت رہے ہیں وہ 2 سال کے اندر واپس وہیں پہ آ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا, وچ مینس کہ وہ پورا کا پورا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. رانگ اسٹریٹجی کے ساتھ جب آپ پیسے کو یوٹیلائز یا اس کو آپ اسپینڈ کرتے ہیں تو وہ ریزلٹ کرتا ہے ان obviously nothing being left. So similarly اگر کوئی خاتون ہے یا مرد ہے, فائنینشیل ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر تو آپ کا پارٹنر فائنینشلی اویئر ہے اور فائنینشلی ایجوکیٹڈ نہیں بھی ہے, تو اسٹریٹجی اگر صحیح ہے تو دین آئی تھنک دیٹ دی ادر پرسن شوڈ ٹیک اے بیک سیٹ. سینسیبلٹی کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس بہتر اسٹریٹجی ہے ٹو ڈیل ود دا فائنانسز اور وہ ایموشنلی اس کو ڈیل نہیں کرتا, دس از ویری امپورٹنٹ, بیکاز ہم جہاں پہ ایموشن اٹیچ کر دیتے ہیں نا کہ جی بہت مزہ آیا, میں نے نیا فون خریدا, میں نے نئی گاڑی لے لی, میں نے نئے جوتے خرید لیے, تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دس از ناٹ فائنینشلی سینسیبل. یہ وہ ڈیپریشیٹنگ ایسٹس ہیں جو کہ آپ کو ییلڈ نہیں کریں گے, یعنی کہ یہ گرو نہیں کریں گے. آپ نے جیسے ہی وہ جوتا خریدا اب اس کی ویلیو 0 ہو گئی, تو جو آپ کا کیش آؤٹ فلو گیا تھا, یعنی کہ 10 روپے اگر آپ نے خرچ کیے تھے, وہ 10 روپے اب 0 پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. So you will have to educate yourself. But Yasser, you're being very hardcore, cold, practicality کی تم بات کر رہے ہو. زندگی میں ہر چیز جس کو ہم خریدتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ایموشنز انوالو ہوتے ہیں. ہم اس کو خریدتے ہی اس لیے کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہمیں اس سے خوشی ملے گی, راحت ملے گی, we'll feel good about ourselves. تو یعنی اس کو اتنا ہارڈ اینڈ کولڈ کہ جی جوتا لے لیں, چاہے بڑی دکان سے لیں چاہے چھوٹی دکان سے لیں, جوتا ہی تو ہے وہ 0 ہو جائے گا. I think that's a very, very cold way of looking at life, no? جوتا ایک مثال ہے, بٹ مائی پوائنٹ از, دیکھیں اگر آپ کی اسٹریٹجی صحیح ہے نا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فار دا سیک آف ڈسکشن کیا ہے نا, کچھ لوگوں کے پاس 25 40 پیئر جوتے کے ہوتے ہیں اور وہ نہیں استعمال کر رہے ہوتے کیونکہ ان کو نا ہورڈنگ کا شوق ہوتا ہے, یا کسی کے پاس اپنی انکم سے زیادہ بڑی گاڑی لینے کی مسلسل کوشش ہوتی ہے کہ جی بس میں کچھ بھی کر کے بہت مہنگا والا فون لے لوں جو میں افورڈ نہیں کر سکتا, یا میں وہ والی گاڑی لے لوں جس کی وجہ سے میں بہت امیر لگوں گا لوگوں کو. دس از دا رانگ اسٹریٹجی. وہ کہتے ہیں کہ دا ایزیسٹ وے ٹو گو بروک از ٹرائنگ ٹو لک رچ. تو اب جو ہم نے بھیڑ چال شروع کر دی کہ جی بڑا ٹی وی میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے, بڑی گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے, چاہے وہ مجھ سے زیادہ کماتا ہے کم کماتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر, بٹ وہ جو ریس ہے نا کہ میرے پاس. پوائنٹ ویل ٹیکن. ایک یاسر کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات سنتے پھر یہی بات میں فرح اور آمنہ کی طرف بھی لے کے جاؤں گی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بیٹا سدرا میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. کیا حال چال ہے سر آپ کے, کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع پہ؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میانہ روک مفلس نہیں ہوگا, اور تو یا مرد سب کو اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانا چاہیے. آج کل مہنگائی کے دور میں بچت تو تقریباً ناممکن ہے. گھر کا پورا پڑ جائے تو یہ بھی کسی کرشمے سے کم نہیں ہوگا. جہاں تک بات ہے کون کرتا ہے, مرد عورت, اور یہ اپنی اپنی طبیعت پر حاصل ہے. بعض لوگ کم میں بھی گزارا کر لیتے ہیں اور بعض کے لیے قارون کا خزانہ بھی کم پڑ سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جینڈر رولز پہ اس کو نہیں رکھتے, لیکن فرح ہمارے معاشرے میں اور جو ہماری دینی اقدار بھی ہیں کہ نان نفقہ, گھر کا خرچہ چلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر مرد ٹھیک ہے اب شروع میں وہ بچت کرنا چاہتا ہے اور بڑا ایک اسٹریٹجی کے تحت چل رہا ہے, لیکن زندگی کا کچھ فیزز جو ہوتے ہیں وہ واپس نہیں آتے. مثال کے طور پہ بہت ساری لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں کہ نہ صرف ایک ہینڈسم انسان سے ان کی شادی ہو جائے بلکہ وہ بہت رچ بھی ہو تاکہ وہ ینگ ایج میں ان کو دنیا بھی گھمائے, ان کو شاپنگ بھی کرائے, تمام آسائشیں لے کے دے, جس طرح بھی بات ہو رہی تھی, جیولری ٹو سیل فونز ٹو ایوری تھنگ.
کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وقت گزر جائے اور یہ خواہشیں پوری نہ ہوں تو اس کے بعد ایک کڑواہٹ آ جاتی ہے ان رشتوں میں؟ So I'll tell you something, Sidra. کوئی ایسی بک نہیں ہے میرٹل کاؤنسلنگ کی یا میرٹل ریلیشن شپس یا میرج کی جہاں پہ یہ لکھا گیا ہو کہ only the husband is supposed to pamper the wife. Why? It cannot be the other way around. سمجھ رہے ہو آپ؟ جو ہمارا اسٹیریوٹیپیکل تھنکنگ ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک شہزادہ آئے گا گھوڑی پہ بیٹھ کر اور وہ اپنی شہزادی کو لے کر چلا جائے گا اور ہم اسی خواب کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور شہزادی کا ویٹ کرتے رہ جاتے ہیں. نہ شہزادہ آتا ہے نہ گھوڑا آتا ہے, تو پھر آٹومیٹکلی سارے خواب چکنا شروع ہوتے ہیں. بٹ دا ریالٹی از, دا فیکٹ از دیٹ وین وی ایکسپیکٹ our husbands to pamper us, why we cannot pamper our husbands? Why it is not the other way around? یہ تو واٹ از ویری امپورٹنٹ. پوائنٹ ویل ٹیکن فرا. لیکن یہاں پہ میرا جو سوال ہے کہ جس کو ہم عام زبان میں کنجوسی کہتے ہیں یا ایک انسان کا بخیل ہونا, یعنی جیسے ابھی یاسر کہہ رہے تھے کہ لیٹس گیٹ پریکٹیکل اباؤٹ دی ایکسپینسز, اور آج بہت سارے لوگ پریکٹیکل ہو گئے. لیکن اگر کسی شخص کی مینٹالٹی یا اپنے پارٹنر سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ چھوٹا ہی صحیح لیکن گیٹ اے کیک آن مائی برتھ ڈے اور گیٹ می فلاورز اور ٹیک می آؤٹ فار ڈنر, چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں, اور اگلا شخص اس کو صرف پیسے اور اس کی قیمت اور اس کی پرائس ٹیگ کی وجہ سے نہیں اوکے کر رہا, تو آپ نہیں سمجھتی کہ رشتے میں درار پڑے گی؟ ایبسولوٹلی سدھر, رشتے میں درار پڑتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کی ایکسپیکٹیشن کس لیول کی اس پہ بھی فرق پڑتا ہے. ہسبینڈ وائف جب ایک دوسرے کے ساتھ لائف گزار رہے ہوتے ہیں تو سدھرا اسپاؤس کو ایک دوسرے کا بہترین پتا ہوتا ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جو اسپیشل ڈے آنے والا ہے اس میں اگر ایکسپیکٹ کروں گی کہ جی مجھے پھول ملیں گے, کیک ملے گا, یہ ڈنر ملے گا, آئی ول فیل ڈس اپوائنٹڈ. سو واٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو اینڈ آل دا کپلز یا اور مے بی ہو ایور از واچنگ کہ خدا کا واسطہ جب آپ کو پتا ہو کہ ایک اسپیشل ڈے ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ آپ کا دل ٹوٹ پڑے گا یا کوئی اس طرح کی آپ کے پاس ہوگی, سو ٹرائی ٹو پلان تھنگس, کیونکہ ایک عورت کے ہاتھ میں پوری کی پوری گھر کی اکانومی ہوتی ہے اور ہزار چیزوں میں سے آپ اگری کرو گے کہ لڑکیاں جس طرح سے گھر سنبھالنا چاہیے اس طرح سے باریکیوں میں بہت چیزیں اگنور بھی کر دیتی ہیں, چیزوں کا ضیاع ہوتا ہے, چیزیں جو ہے وہ زیادہ ابنڈنس میں لے آتی ہیں, وہ استعمال اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی. تو واٹ آئی وانٹ ٹو شیئر از کہ آپ اگر چھوٹے چھوٹے سیونگز کرنا شروع کرتے ہو, اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جس بھی بجٹ میں ہو اس میں سے بھی سیو کر سکتی ہے, تو آپ کیوں نہیں چھوٹے لیول پہ اسپیشل بنا سکتے, سپر ہیومن بنا دو تم خواتین کو. ہاں فرا, جس بھی بجٹ میں خرچہ آ رہا ہے 10,000 روپے کا 5,000 دے رہی ہے, یعنی اس کو مل رہے ہیں, اس میں وہ نہ صرف خرچہ پورا کر لے گی مگر وہ کر بھی لے گی اس میں کفایت چاری. یہ کیا پریشر ہے خامخواہ کا, یہ کیا بات ہوئی؟ I disagree. No, I'll tell you why. Because the woman is made in such a beautiful way کہ اس اللہ تعالیٰ نے باڈی میں وہ صلاحیت رکھی کہ ایک لائف دنیا میں لانے کا ذریعہ عورت کو کیوں رکھا ہے, کیونکہ اس میں اتنی ورسٹیلٹی ہے. آپ بالکل دیکھیں, میں ان دیٹ کانٹیکسٹ پر آپ کی بات سمجھ رہی ہوں, لیکن دیکھیں ہمارے یہاں جب ایک دین کا بھی طریقہ یہ ہے کہ نان نفقہ آپ کی خواہشیں, آپ کو دنیا دکھانا کرنا. مثال کے طور پہ ایک میاں بیوی کا ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے, وہ جب ایک فیملی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس فیملی کی بیسکس ہیں, لیکن اپنے تئیں کسی بھی طرح کی اس میں کہیں نہ کہیں انٹرٹینمنٹ کا, آؤٹنگ کا بجٹ ہونا چاہیے. آمنا, جو لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی فیملیز میں پھر, اور خاص طور پہ بیوی میں, بچوں میں احساس کمتری پیدا ہونے لگتی ہے کہ بھئی ہر وقت بچت کی بات ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے لوگ ترستے ہیں, جبکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے گھر کے خرچے میں اتنی گنجائش تو موجود ہے. کیا کہیں گی آمنا اس کے اوپر؟ میں اس ساری ڈبیٹ میں پڑھنا ہی نہیں چاہوں گی, اور صرف سمپلی ایک یہ بات کہوں گی کہ جن کپلز میں یہ پرابلم آ رہی ہے وہ برائے مہربانی کاؤنسلنگ یا ریلیشن شپ کاؤنسلنگ یا لائف کوچ کے پاس جائیں, کسی کے پاس جائیں, سیک گائیڈنس, میک یور لائفز بیٹر, میک یور سیلفز بیٹر, اینڈ انویسٹ ان یور اون لرننگ اینڈ گروتھ. بیکاز دیکھیں ایک جو کپل ہوتا ہے نا وہ بیسکلی ایک نرچرنگ گراؤنڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے بچوں نے بھی پنپنا ہے, وہاں پہ آپ کی باقی ایکسٹینڈ فیملی نے بھی پنپنا ہے. تو وہاں ضروری ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جو, اور آپ نے بالکل سترا ٹھیک بات کی کہ یہ جو دل میں ان میٹ خواہشات بن جاتی ہیں وہ پھر آگے ریزنٹمنٹ کا باعث بنتی ہیں. تو ان ریزنٹمنٹ سے بچنے کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ بیٹھیں, اس کو اچھی طریقے سے ڈسکس کریں. بجٹ دیکھیں, آپ کو 1,000 روپے کے بھی بکے مل جاتے ہیں اور 10 روپے کا ایک روز بھی مل جاتا ہے. محبت کی بالکل ہے.
اور آپ کس طریقے سے تو اٹس دی ایفرٹ دیٹ کاؤنٹس، ایفرٹ دیٹ کاؤنٹس، اینڈ اس ایفرٹ کو دکھانے کا، اظہار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت ضروری ہے. اور بالکل صحیح. آمنہ ایک بریک کی طرف مجھے بڑھنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور اس کو آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بچوں کی، یعنی ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اور نوازے، ان کی سمپل سی برتھ ڈے پارٹی بھی کئی لاکھوں کا خرچہ اس پہ ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ اپنے بچے کے لیے ایک چھوٹا سا 200 روپے کا کیک بھی لے آتے ہیں نا، تو بچے کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے. سو دوز مومنٹس نیڈ ٹو بی سیلیبریٹڈ. اور اس میں اگر آپ نے سیونگ کو بہانہ بنایا کہ فائد شاری کو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.